اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے باہر نکلنے کے آداب دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کریں۔ جب باہر نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں باہر رکھیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ایک دعا پڑھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو یہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری ہر شر سے حفاظت کر دی گئی ہے، تمہارے کام بنا دیے گئے ہیں، تمہاری مدد اور کفایت کر دی گئی ہے اور شیطان کو تم سے روک دیا گیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت دروازہ آہستہ سے بند کریں اور گھر سے باہر نکلتے وقت جو گھر میں بڑا ہے، اگر آپ گھر کے چھوٹے ہیں تو ان سے ضرور اجازت لیں، یا آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو گھر والوں کو بتا کر ضرور جائیں کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں۔ تو یہ کچھ سنتیں اور آداب ہیں جس کا ہمیں پیروی کرنے جس سے بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں ہر چیز کا آداب، ہر چیز کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کے روزمرہ روٹین میں انہی طریقوں کو فالو کریں گے تو ہم کتنی زیادہ چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے غسل کے فرائض بھی بتائے گئے، وضو کے فرائض بتائے گئے۔ اب گھر سے باہر نکلنے کی یہ جو چند چیزیں ہیں، یہ انسان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر چیز کے لیے دعا بتا دی گئی ہے۔ جیسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا بھی ہے، باہر نکلنے کی بھی دعا ہے، اور اس طرح سے سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے۔ تو اگر ہم اس چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اور ان سب چیزوں کو کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں تو ایک تو ہمارا کام ہوتا رہے گا اور دوسرا یہ عبادت بھی بنتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہمارے کام میں برکت پڑے گی اور ہمارا کام عبادت بنتا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بچوں کے لیے خاص طور پر یہ بچوں کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ ہم بتاتے ہیں، الفاظ سے بتاتے ہیں، منہ سے کہہ کر بتاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اکثر ہم تیزی میں کیا کرتے ہیں، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کبھی اٹھا کر الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا، کبھی ایسے جلدی میں جو ہے الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ہم نے کھانا کھایا۔ تو بچے کیا کرتے ہیں، بچے ہمیں نوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم کہنے سے زیادہ اگر ہم ان کو عمل کر کے دکھائیں گے، یعنی واش روم جاتے ہوئے اگر ہم دعا پڑھیں گے تو وہ ہمیں دیکھ کے عمل کریں گے، اونچی پڑھیں تاکہ ان کے کان تک پہنچے، اور جب وہ جائیں تو پھر وہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد جب ہم سونے لگتے ہیں، اپنے بچے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سونے کی دعا اونچی آواز میں پڑھنی ہے، تاکہ جیسے ہی ہم ڈیلی پڑھتے رہیں گے، بجائے ان کو علیحدہ بیٹھ کے سکھانے کے، ہم ان کے سامنے اگر ڈیلی روٹین میں یہ دعائیں پڑھیں گے، سوتے وقت اگر دعا پڑھیں گے تو ان کو یاد ہو جائے گی اور وہ بھی اس عمل کو دہرائیں گے۔ تو جو ماں ہے، اسپیشلی ماں باپ دونوں ہی، لیکن جو اسپیشلی ماں ہے وہ بچے کے زیادہ قریب رہتی ہے، تو اگر ماں اپنے اندر یہ ساری چیزیں لے کر آئے گی تو بچے میں آٹومیٹکلی یہ چیزیں آئیں گی۔ تو یہ جو ہے
پہلے ان سب پہ ہم اپنے طرف سے تو ہمیں پتہ بھی اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے بچوں کو سکھانا. تو بچے جتنا دیکھ کر سیکھتے ہیں اتنا ہمارے الفاظ سے نہیں سیکھتے. ہمیں جب عمل کرتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. اب ایک بچہ ہے، مثال دیتے ہیں کہ ایک بچے کے گھر میں شروع سے جب وہ پیدا ہوا ہے جب سے، تو ان کے بڑے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. تو شروع میں تو ان کو کہنا پڑے گا کرنا ہے، تو لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ دیکھتے جائیں گے، وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے جائیں گے. یعنی ماں پڑھتی ہے، باپ پڑھتا ہے نماز، بڑے بہن بھائی پڑھتے ہیں. تو اگر یہ سارا ان کے گھر میں پریکٹس ہوتی رہے گی، یا وہ جیسے جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ تب سے دیکھتا ہوگا، تو وہ ضرور نماز پڑھے گا. آپ کو وہ اپنی ایج سے پہلے شروع کر دے گا. یعنی 10 سال کے بچے، 7 سال کے بچے کو سکھانا فرض ہے. اس کے بعد 10 سال کے بچے کو اگر وہ نہ پڑھے تب اس پہ سختی کی جائے کہ وہ نماز پڑھے. لیکن کیا ہوگا اگر آپ بچپن سے ہی اس کے سامنے پڑھیں گے، یا اس کو ساتھ پیار سے کھڑا کر لیں گے کہ آؤ بیٹا نماز پڑھے، تو وہ کیا کرے گا، جیسے ہی وہ اس ایج میں پہنچے گا تو اس کو خود اپنے نماز کی فکر ہوگی. اذان ہوگی تو وہ خود سنے گا. یعنی اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بجائے کہ ماں باپ اس سے کہیں، وہ ماں باپ سے کہے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. اور اس کے لیے اس میں بے چینی ہوگی کہ میں دوسرا کام چھوڑ دوں اور میں پہلے جا کر نماز پڑھوں. یہ ماں باپ کی اپنی تربیت ہے. گھر میں ایسا ہوتا رہے گا تو بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا. بہت سارے ماں باپ اگر شکایت کرتے ہیں کہ اس میں ایسی عادت ہے، اس میں ایسی عادت ہے، تو ذرا سوچیں کہ وہ ہم تو نہیں کہیں کر رہے، وہ ہم لوگ خود تو نہیں، وہ عادت ہم میں تو نہیں ہے، ہمیں دیکھ کے تو نہیں وہ بچے نے پک کی. تو یہی چیز ہے، یہ جو چیز ہے جو ہمیں بڑوں کو کرتے ہوئے بچے دیکھیں گے تو ضرور اس کو عادت کو لیں گے. ہم جو ہیں، ہم اگر نماز شروع سے ہی پڑھیں گے، یا ہم کوئی ایسا عمل جو کہ جیسے کتاب پڑھنا ہے، بہت سارے بچوں کو جب بڑے ہوتے ہیں تو کتابیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اب آج کل کے دور میں نیٹ ہے، ہر چیز ہے. آج کل کے دور میں کسی کو ایسی عادت، مطلب بہت کم ہے کہ ایسی عادت بچوں میں آئے. لیکن اگر جن کے گھروں میں ماں باپ ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ زیادہ وقت ان کا گزرتا ہے، اگر وہ بکس پڑھتے ہیں، ان میں انٹرسٹڈ ہیں، تو بچوں میں بھی عادت ڈیولپ ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بولنے سے زیادہ اگر ہمارے عمل سے ہم ان کو کر کے دکھائیں تو بچوں پر زیادہ اچھا اثر پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.